سب بولیں گے ہم نے نہیں کھیلا تھا، تو آپ بھی آ گئے نا اس میں لپیٹ میں. تو اس لیے لوگوں کا حسن ظن قائم رہے ہمارے بارے میں اچھا ہے تو ان کی دعائیں ملیں گی، ان کے دلی جذبات، ان کا حسن ظن انشاءاللہ ہمارے کو آخرت میں کام آ جائے گا، انشاءاللہ ان کو ثواب بھی ملے گا. ہمارے بارے میں حسن ظن ہوگا تو حسن الظن من حسن العبادت، کہ اچھا ظن یعنی اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. اچھا گمان جو ہے وہ اچھی عبادت میں سے ہے. تو اس میں آپ کو میں مشورہ دوں گا، بدگمانی نامی ایک رسالہ المدینہ العلمیہ نے تیار کیا تھا اور وہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا تھا. مجھے بہت بہت پیارا لگا، اتنا کام کا ہے وہ رسالہ. یہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے مرتب کیا، سو یہ المدینہ العلمیہ نے بڑا کام کا ہے. بدگمانی بہت سو نے پڑھا ہوگا، میرا امید ہے. پڑھا ہے کسی نے آپ میں سے؟ الحمدللہ کچھ اسلامی بھائی نے پڑھا ہے. جنہوں نے نہیں پڑھا یار وہ پڑھ ڈالو یار. آپ کو اعتکاف میں موقع حلقوں کے علاوہ بھی ٹائم تو ملتا ہوگا. حلقے چھوڑ کر میں مشورہ نہیں دوں گا پڑھنے کے، حلقے تو سب آپ اٹینڈ کیا کریں، اس کے علاوہ موقع ملے تو پڑھ لیں. یہ موقع آپ کے پاس تربیت کا، جتنا ہو سکے تربیت کر لیں. یہاں کے بعد آپ باہر جاؤ گے تو دنیا کے دھندوں میں، ظاہر کاروبار میں، اور پھر دنیا کی فضا آپ کو پتہ ہے، بازاروں کی فضائیں آپ کو پتہ ہے. یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. لوٹ لو لوٹ لو رحمتیں، لوٹ لو لوٹ لو رحمتیں، لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو برکتیں، لوٹ لو لوٹ لو رحمتیں مصطفیٰ، لوٹ لو. لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. انشاءاللہ. محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، چغل خور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل، قفل مدینہ انشاءاللہ. قفل مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. وہ ایک مطلب وہ 14 اگست کی بات چلی ہوئی تھی. وہ جو جس طرح انہیں کہ مناتے ہیں، ہماری گورنمنٹ تو اگرچہ وہ سادگی سے منانے کا اعلان کیا ہے سیلاب زدگان کی ہمدردی میں. اچھا اس طرح کے دیکھو گورنمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے سیاسی. ویسے قانونی طور پر ہمارے یہاں ڈانس پر، میوزک پر، بھنگڑا ڈالنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہاں اس سادگی کے اعلان پر آپ سادگی کریں تو بولیں کہ جب ٹھیک ہے یہ آئندہ سال دیکھیں گے، آئندہ سال خوب بھنگڑا ڈالیں گے. تو اگر آج بھی کوئی بھنگڑا ڈالے گا گورنمنٹ اس کو پکڑے، اس کا چانس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں مطلب گورنمنٹ دیکھو، اگر گورنمنٹ اچھا کام کرے گی اپنی تائید ہے، گورنمنٹ غلط کرے گی تو میں تو غلط بولوں گا. انشاءاللہ حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے. یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق تو نہیں ہے نا، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے. ایک امریکن ڈیموکریسی یہ چل رہی ہے. بہرحال ہمارا وطن عزیز ہے ہم کو، اور ہم مطلب کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف یا حکومت کے خلاف موومنٹ نہیں چلاتے. ہم مطلب بس دین کی تبلیغ کریں، موومنٹ ہم چلا نہیں سکتے، ہمارا مطلب یہ فیلڈ نہیں ہے. تو اس لیے میں نے ایسے ہی عرض کر دیا، گورنمنٹ نے منع کر دیا تو اس کا احترام کر کے آپ نہیں کرو گے. باقی اللہ اور رسول کی فرما برداری تو بھائی یہ نہیں ہے، تو پھر نافرمانی تو ہر طرح کی کرنی ہے، یہ تھوڑی چلے گا. چلو یہ ایک اچھا اعلان ہے، عارضی طور پر ہی صحیح اچھا اعلان ہے کہ بھائی سادگی سے مناؤ. تو چلو جو ہلا گلا تھوڑا کم ہو، جو تھوڑے مطلب میں نے کہ وہ بھوت پلیت ناچنے والے بند ہو جائے اپنے کمروں میں، اچھی بات ہے، ویلکم، اچھا اعلان ہے، ویلکم. لیکن ایک کاش ہماری گورنمنٹ کو یہ توفیق مل جائے کہ ایسے کاموں پر مستقل پابندیاں ڈال دیں. سارے چینلز کو بھی آرڈر کر دے کہ میوزک خلاص، میوزک کی اجازت نہیں ہے، عورت کی نمائش پر پابندی ہے، ساری عورتیں پردہ کریں گی، نماز کمپلسری، قانونی بھی کمپلسری، فرض تو ہے اللہ کی طرف سے، بس اب سب مسلمانوں کو نماز پڑھنا پڑے گا.
जो नमाज नहीं पकड़ेगा उसको पुलिस आकर पकड़ लेगी। काश ऐसे कानून आ जाए, सुभान अल्लाह, है ना। वोट दोगे ना मेरे को, इस तरह की बात को, वोट के माने राय। इलेक्शन नहीं लड़ना, मैंने लड़ना भी नहीं है, मेरी मतलब मैं मौजूदा सियासत से इत्तेफाक ही नहीं है मेरा। तो सच्ची बात यह कि मेरा बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है मैं, क्योंकि मैंने कहा ये तो वो जो इस्लामी इलेक्शंस नहीं है, ये मेरी अपनी राय है। कोई इख्तलाफ हो इसको तो ठीक है, होता रहे, मेरी अपनी राय। तो इसलिए मैंने इसमें हिस्सा नहीं लेना, कभी ना लिया है। मुझे लोगों ने ऑफरें की हैं, कन्वेंस किया है, लेकिन मैं माना नहीं। ये मेरी पुरानी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। मैं अपना कभी भी इलेक्शन लड़ा नहीं, ना मुझे इसमें दिलचस्पी है। क्योंकि ये बात निकल गई तो मैं वजाहत कर दूँ कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इलेक्शन या तो आदमी हुब्बे जा के लिए लड़ता है फी ज़माना, तो कि इज़्ज़त बने। तो अब मेरे को खुशफहमी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इज़्ज़त बनी हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा खुशफहमी है मेरे कि बड़े बड़ों से ज़्यादा इज़्ज़त मुझे मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो यूँ लगता है कि सारे सियासी लीडर अपनी जगह पर होंगे, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ऐसी इज़्ज़त मिली हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करम है अल्लाह ताला का। देखो मैं आपको यूँ समझा रहा हूँ, तो अगर मैं हुब्बे जहाँ के लिए इलेक्शन लड़ूँ तो इसकी मुझे हाजत ही नहीं कि जाह, इज़्ज़त, शोहरत जिसको बोलते हैं वो सब मिली हुई है। अच्छा, या मैं इलेक्शन लड़ूँ कि मैं कुछ लाइसेंस निकलवा लूँगा तो पैसा बनाऊँगा, तो ये भी कमी नहीं है पैसों की भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बहुत दिया है, इतना दिया इतना दिया इतना दिया है कि जेब खाली है दिल खुश है। वैसे एक आपस की बात है बाबा, कितना दिया है? यूं ऐसे ही कितना दिया है? कितना दिया है मेरे पास गिनती नहीं है। यानी इस वक्त मैं अगर ये कहूँ ना, मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ कि मेरी ज़ाती रकम इस वक्त, मेरी ज़ाती रकम अगर जिस पर मेरा कब्ज़ा हो और मेरी ज़ात के लिए जो मैं इसको खर्च करता हूँ, इस वक्त मैं 1 रुपये का भी मालिक शायद नहीं हूँ। मेरे पास सिर्फ वो नोटें हैं, 5-5 की वो नोटें हैं मेरे पास, जो मुझे लोग देते हैं तोहफे में बांटने के लिए। तो उस पर खर्च करने का गालिबन मेरा इख्तियार तो होता है। मुझे वकील नहीं किया कि भाई तुम बांट दो, दे देते हैं, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि ये समझते हैं कि बांटता रहता है, ईदी ईदी में बांटेगा बांटेगा। वो नोटें हैं मेरे पास, वो कितनी है मैंने गिनी नहीं है। इसके अलावा मेरे पास इन रुकूमात के अलावा, या कभी ज़कात का हीला कर लिया और वो चंदे की रकम मैंने रखी है, वो सारी मैंने ख़त्म कर दी। चंदे की रकम थी मेरे पास, मैं अपना प्राइवेट फ़ंड रखता हूँ थोड़ा सा, कि कभी अचानक मुझे किसी मरीज़ की मदद या कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो मैंने थोड़े बहुत रखता हूँ। वो मैंने जितने भी थे मैंने अपने बेटे को बोला बिलाल उठाओ इसको, और क्योंकि वो मैं तो उसका मालिक तो हूँ, अब जाहिर करने में हरज भी नहीं है, मैं मालिक है ना। वो चलो मैंने हीला किया, मेरी यूँ मिल्क बन गई, लेकिन ये वो मिल्क है कि इसको खर्च करना अपनी ज़ात पर बहुत मायूब है, इससे बचना ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचता भी हूँ। तो मैंने कहा बिलाल यार ये सारी उठा, किसी को बताना भी नहीं, चुपचाप फैज़ान मदीना पहुँचा दे। वो लाखों में थी तो मैंने चुपचाप भिजवा दी। आज हमने डिक्लेयर किया, लेकिन बात पर बात निकली। तो ये है मेरी दौलत, वरना अगर मैं शायद कसम भी खा लूँ तो गलत नहीं है कि इस वक्त मैं 1 रुपये का भी इस वक्त मालिक नहीं हूँ, कि जो मेरी बिल्कुल ऐसी रकम मेरे पास हो जिस पर मेरा 100% यूँ कि ये मेरी मिल्क है। मेरे नाम पर कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मेरा ज़ाती कारोबार नहीं है, दुकान है मेरी हमशीरा की है, खाता पीता हूँ मौज करता हूँ। अच्छा, मेरी दुकान मेरे नाम पर नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास दुकान नहीं, मेरे पास मकान नहीं, मेरे पास स्कूटर नहीं, मेरे पास कार नहीं, मेरे पास साइकिल नहीं, मेरे पास ना मकान के, मेरे पास कमरा भी नहीं है, मेरा ज़ाती कुछ भी नहीं है। हाथ खाली है, लेकिन मैं बहुत बड़ा मालदार आदमी हूँ। मैं बड़ा अमीर हूँ, कबीर हूँ, शहीदों सरा का असीर हूँ। मैं बड़ा अमीर हूँ, कबीर हूँ, शहीदों सरा का असीर हूँ। दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ। मेरा रिफ़अतों पे नसीब है,
در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. مجھے کوئی اگر 1000 روپیہ دیہڑی دے تو بھی نوکری نہیں چاہیے. 1,00,000 روپے دیہڑی دے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن بھی دیں گے اور آپ کو مطلب یعنی کہ اسی طرح کیبن میں رکھیں گے, یار آپ روزانہ 2 گھنٹے ڈیوٹی دیا کرو, ہم آپ کو 1,00,000 روپے دیہڑی دیں گے. یہ شیخ چلی والی بات ہے, لیکن بخدا میں قبول نہیں کروں گا. میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. نہیں, اس طرح کا ٹائم ہی نہیں. مجھے پیسے چاہیے نہیں. مجھے بغیر ڈیوٹی کے پیسے مل جاتے ہیں نا. میں نے کہا نا میرے پاس جیب ہوتے ہیں, میں ڈال لوں تو نکال لوں. تو اگرچہ میں آزماتا نہیں ہوں ان لوگوں کو, بہت کم کبھی کبھی لیے ہیں لیکن بہت کم. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کسی کو دیکھو نا کہ یہ دے دے گا تبھی مانگا مت کرو کہ پھر آ کر کے دے گا. یہ ایک بار ہو سکتا ہے مسکرا کے, دوسری بار یہ سنجیدگی سے دے گا, تیسری بار بولے گا یار وہ بچہ بیمار ہے یار ابھی تو پیسے نہیں بعد میں دے دوں گا, میں دوا لینے جا رہا تھا. پھر اس میں سمجھ جاؤ یار. جو ایک پیر صاحب ہوتے تھے, کہتے ہیں ایک پیر صاحب, تو ان کے مریدین تھے, وہ بڑی خدمت کرتے تھے, لنگر خانہ مرید چلاتے تھے. تو مریدوں نے کہا کہ حضرت وہ آج کل ذرا کڑک وغیرہ مہنگے ہو گئے, وہ لنگر خانہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ رہا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کے تو بڑے عقیدت مند ہیں, مرید محبت کرتے ہیں, جان چھڑکتے ہیں حضور آپ پر, تو آپ اگر اشارہ فرما دیں گے تو ترکیب بن جائے گی. تو پیر صاحب نے سرمایہ دار مرید سے کہا کہ بیٹے اللہ نے تجھے بہت دیا ہے, تو دیکھ رہا مہنگائی بڑھ گئی ہے, اگر تو ڈبل بھی کر دے گا تو تیرا کیا جائے گا. یا مرشد لبیک, سمجھے. تو وہ اس نے ڈبل کر دیے, چندہ اپنا جو بھی فنڈ دیتا تھا وہ لنگر کا ڈبل کر دیا. تو وہ لنگر خانہ تھا وہ چلنے لگا. تو ایک بار پھر وہ اسی مرید نے, جو قریبی بات مرید ہوتے ہیں نا, ایجنٹ ٹائپ کے, سمجھے, تو قریبی مرید نے بولا کہ حضور وہ ماشاءاللہ لنگر خانہ تو بڑا چل رہا ہے, تو وہ جس کو آپ نے بولنا تھا اس کو لگتا ہے بول دیا ہے. بولا ہاں میں نے بول دیا ہے, پہلے یہ تھا کہ یہ خود آ کر بڑے ادب سے پیش کرتا تھا, اب بھجوا دیتا ہے. میں سمجھے کہ نہیں, پہلے احترام سے پیش کرتا تھا, اب بھجوا دیتا ہے, آنا چھوڑ دیا ہے. چندہ مل گیا, بندہ چلا گیا. تو ایسا دھندا نہیں کرنا چاہیے جس میں بندہ چلا جائے. تو اس لیے کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا ہی نہیں. اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہم کو 2 جان کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ 2 جہان کو پال رہا ہے, میں اور تم تھوڑی پال رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں, ہمارا رب آپ کو بھی پال رہا ہے, آپ کے بچوں کو بھی پال رہا ہے, سبھی کو وہ دے رہا ہے. تو اس لیے اللہ پر کامل بھروسہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب لٹا دو. اب میرا ایک الگ معاملہ, میرا نظام ایک بنا ہوا ہے, ہر ایک اس نظام میں فٹ ہو جائے ضروری نہیں. گھر والوں کو بھی ضرورت نہیں ہے میرے پیسوں کی, ترکیب سب بنی ہوئی ہے. میں نے کہا نا, تو گھر والوں کو ضرورت نہیں ہے. اگر گھر والوں کو ضرورت ہوتی تو وہ ان کے لیے میرے کو نان نفقہ مجھ پر واجب رہے گا, وہ دینا پڑے گا. تو نہیں ہے ضرورت اس کی, ترکیب بنی ہوئی ہے. تو اب یوں میں فارغ ہوں. میری بچوں کو کھلانا یہ بھی ضروری ہے. تو میرا کوئی نابالغ بچہ ہی نہیں ہے, سب پاؤں پہ کھڑے ہوئے اپنی اپنی ترکیبوں میں, ان کو بھی دینے کی حاجت نہیں. تو یوں مطلب میں فارغ البال ہوں. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اب اس پر بھی, خیر اس پر نقش قدم پر کوئی چلتا بھی نہیں ہے, خالی نقش قدم سر پہ رکھتے ہیں, چلتا کوئی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کوئی جوش میں آ جائے اور سارا اپنا ختم کر دے, جیب خالی ہے تو ماں بیچاری رو رہی ہو, باپ بیچارہ بیماری میں تڑپ رہا ہو کہ دوا لا دے بیٹا, نہیں مرشد پر جان قربان ہے. میں نے پہلے مال قربان کیا ہے, ٹرائی کیا ہے, اور پھر جان قربان کرنے والا ہوں, تو پھر ماں باپ بد دعائیں دیں گے. تو اس لیے آپ ایسا نہیں کرنا. میرے ماں باپ ہیں نہیں, دنیا میں ہیں نہیں, بال بچے ہیں. تو میں نے کہا ہماری ترکیب بنی ہوئی ہے. تو اس لیے مجھے باتیں کرنا آتی ہے, آپ نہیں کر سکو گے. ایسی باتیں کرو گے تو پھنس جاؤ گے. لیکن یہ کہ 100 سال کا بھی بوڑھا ہو جاتا ہے نا یار, یہ حقیقت میں حدیث شریف میں مضمون ہے کہ عمر بڑھتی چلی جاتی ہے آدمی کی, لیکن 2 چیزیں جو ہیں وہ اس کی جوان ہوتی چلی جاتی ہے. مفہوم حدیث شریف کا وہ بڑھتی جاتی ہے, حرص اور امید. امید بڑھتی جاتی ہے اور حرص بڑھتی جاتی ہے. تو 100 سال کے بوڑھے بھی ہوتے ہیں نا, وہ مال ٹھیک ٹھاک جمع کرتے. ایسے سے بوڑھے میں نے دیکھے بیچارے, وہ بھی بولتے ہیں روزی میں برکت ہو جائے. یہ تجربے اس لیے بولتا ہوں, روزی میں برکت. خیر بیچارے وہ ہوتا ہوگا, ان کو تنگ دستی ہوتی ہوگی, لیکن جنرل بات کرتا ہوں کہ بعض مالدار بھی ہوتے ہیں بیچارے, وہ پریشان ہوتے ہیں, ادھر پیسہ پھنس گیا, ادھر پھنس گیا, یہ کام رکا ہوا ہے ہمارا, یہ سودا ہو جائے ذرا. انہی چکروں میں بیچاروں کی زندگی گزر جاتی ہے. جتنا ہائے